حدیث نمبر 301۔ حلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امامت فرماتے تو سلام پھیرنے کے بعد اپنے دونوں طرف پلٹتے تھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں حلب رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود، انس، عبداللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ امام اپنے جس جانب چاہے پلٹ کر بیٹھے، چاہے تو دائیں طرف اور چاہے تو بائیں طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی باتیں ثابت ہیں۔ حدیث نمبر 303۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اتنے میں ایک اور شخص بھی داخل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، تم واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ آدمی نے واپس جا کر نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ اس نے 3 بار ایسا کیا۔ پھر اس آدمی نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اللہ اکبر کہو۔ پھر جو تمہیں قرآن میں سے یاد ہو پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں تمہیں خوب اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ خوب اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اسی طرح سے اپنی پوری نماز میں کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 304۔ محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا جب وہ صحابہ کرام میں سے 10 لوگوں کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک ابو قتادہ بن ربی تھے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا سب سے زیادہ جانکار ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہ تو ہم سے پہلے صحبت رسول میسر ہوئی اور نہ ہی تم ہم سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، اگر تم زیادہ جانتے ہو تو پیش کرو، یہاں تک کہ جسم کی ہر ایک ہڈی سیدھی ہو کر اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے بازوؤں کو اپنی دونوں بغل سے جدا رکھتے اور اپنے پیروں کی انگلیاں کھلی رکھتے، پھر اپنا بایاں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، اور آپ اٹھتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ یہاں تک کہ دوسری رکعت سے جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مونڈوں کے مقابل کرتے، جیسے اس وقت کیا تھا جب آپ نے نماز شروع کی تھی۔ پھر اسی طرح کرتے یہاں تک کہ جب وہ رکعت ہوتی جس میں نماز ختم ہو رہی ہو تو اپنا بایاں پیر مؤخر کرتے، یعنی اسے داہنی طرف دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیتے اور سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھرتے یہاں تک کہ جسم کی ہر ایک ہڈی سیدھی ہو کر اپنی جگہ پر لوٹ آتی، پھر سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے بازوؤں کو
اپنی دونوں بغل سے جدا رکھتے اور اپنے پیروں کی انگلیاں کھلی رکھتے، پھر اپنا بایاں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر ایک ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، اور آپ اٹھتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے، یہاں تک کہ دوسری رکعت سے جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مونڈھوں کے مقابل میں کرتے جیسے اس وقت کیا تھا۔ جب آپ نے نماز شروع کی تھی پھر اسی طرح کرتے، یہاں تک کہ جب وہ رکعت ہوتی جس میں نماز ختم ہو رہی ہو تو اپنا بایاں پیر مؤخر کرتے، یعنی اسے داہنی طرف دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیتے اور سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 307، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق اور ان جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 310، برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔